الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اہل ایمان کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں اور مؤمنین مخلصین کے علاوہ منافقین کی صفات اور ان کی علامات بھی بیان کی ہوئی ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے یہ مضمون شروع کیا تھا اور منشا یہ ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے قرآن کریم میں جو منافقوں کی علامتیں بیان ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل سچی پکی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں. قرآن نے جو نشانیاں، جو علامتیں منافقوں کے بارے میں بیان کی ہیں تو وہ بالکل پکی سچی بات ہے. ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد سنجیدگی سے سیریسلی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جانے انجانے میں یہ باتیں جو منافقوں میں قرآن کے مطابق ہوتی ہیں کہیں ہم میں تو نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے وہ باتیں ہم میں ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی فوری طور پر فکر کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، توبہ کے ساتھ ساتھ میں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. بہرحال 8 علامتوں کا تذکرہ الحمدللہ کر چکا تھا، جس میں سے پہلی بنیادی علامت تضاد، یعنی ظاہر اور باطن میں اختلاف کا پایا جانا. ظاہر کچھ ہوتا ہے منافقوں کا، یہ سب سے پہلی بڑی بنیادی علامت. حقیقت کچھ ہوتی ہے، ظاہر میں محبت ہے اور حقیقت میں دشمنی ہے. ظاہر میں ایمان کا دعویٰ ہے، حقیقت میں پکے بے ایمان اور کافر ہے. دوسری بڑی علامت جھوٹ کی عادت اور جھوٹ کی پہچان. ان کی پہچان جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا منافقوں کی یہ بنیادی علامت ہے. دوسری نمبر 3 جھوٹی قسمیں کھانا. اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بندہ، یہ منافق کی علامت ہے قرآن کے مطابق. نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا. نمبر 5 افواہیں پھیلانا. نمبر 6 چرب زبانی، یعنی اپنی زبان سے لوگوں کو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دینا، چرب زبانی جسے کہتے ہیں. 7ویں علامت ہے جاسوسی کرنا. اور 8ویں علامت میرے ذہن سے نکل رہی ہے
میں 8 علامتوں کا الحمدللہ تذکرہ کر چکا تھا۔ 9ویں علامت جو قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں، سماج اور معاشرے میں فساد پھیلانا یہ منافقوں کی بنیادی پہچان اور علامت اور نشانی ہے۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کا معنی ہے خرابی، ظلم و زیادتی اور ماحول کو بگاڑنا، جس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے سماج میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں فساد پھیلایا جاتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ کون سے ذرائع ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے؟ کبھی تو اپنے عہدے کے ذریعے فساد پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھو، مطلقاً فساد پھیلانا منافقوں کی پہچان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جو میں نے پیش کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ منافق کی پہچان تھی فساد پھیلانا زمین میں، لوگوں کی مشکلات کو بڑھانا، اسی کے پیش نظر وہ چب زبانی سے کام لے رہے ہیں، اسی کے پیش نظر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ سب اسی کے پیش نظر فساد کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں سے کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو انہوں نے کہا انما نحن مصلحون، ہم فساد نہیں پھیلاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی بات اصل میں یہ ہے کہ اگر معاصی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا ضمیر مر جاتا ہے۔ بہت غور سے ایک ایک جملہ سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں۔ منافق فساد پھیلاتے تھے اور سمجھتے کیا تھے کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے، ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ سماج میں نقصان کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سماج کا بڑا فائدہ کر رہے ہیں۔ انما نحن مصلحون، وہ یہ کہتے تھے۔ قرآن نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہ جو بھی چاہیں سمجھتے رہیں، اپنے آپ کو مفسد کے بجائے مصلح سمجھتے رہیں، اپنے آپ کو سماج کے لیے نقصان دہ سمجھنے کے بجائے نفع بخش سمجھتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہے۔ ولیکن لا یشعرون، انہیں خیال نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے۔ یہ احساس کب ختم ہو جاتا ہے؟ میں اس پر کہہ رہا تھا، اگر ایک شخص کا ضمیر کفر کی وجہ سے، کفر والے کاموں کی وجہ سے، شرک یا شرک والے کاموں کی وجہ سے، گناہ یا گناہ والے کاموں کی وجہ سے بعض اوقات ضمیر مر جاتا ہے۔ ضمیر مر جانے کو دوسرے اور آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان کا دل کفر اور کفر والے کاموں، شرک اور شرک والے کاموں اور گناہوں کی عادتوں کی وجہ سے انسان کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکی برائی معلوم ہوتی ہے اور برائی بولو نیکی معلوم ہوتی ہے۔ سماج میں فساد پھیلا رہا ہے لیکن اس فساد پھیلانے کو وہ اصلاح سمجھتا ہے۔ اگر کوئی اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر غلط کام کرنے والے کا دل مر چکا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے
اور اس کا دل کالا ہو چکا ہے، تو پھر اس کی ایک کیفیت اور ایک حالت اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ فساد پھیلاتا ہے اور غلط باتیں رائج کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو توجہ دلائی جاتی ہے، کوئی مخلص اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو اس کی غلطی پر متوجہ کرتا ہے، تو جو متوجہ کرنے والا مخلص ہے، مصلح ہے، الٹا اسی کو وہ فسادی سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت گہری بات ہے، واقعتاً بہت انصاف کے ساتھ، بہت سنجیدگی سے، بہت ٹھنڈک سے سمجھنے کی بات ہے۔ جانے انجانے میں بعض خرابیوں اور بعض رسموں اور برائیوں کی طرف ہمارے سماج کے مخلص علماء ہمیں متوجہ کرتے ہیں، تو بعض لوگ ان کی اصلاح کو قبول کرنے کے بجائے الٹا انہی پر فساد کا الزام رکھے، یہ مولوی لوگ سب فتنے فساد پھیلاتے ہیں۔ سوچئے، یہ غیر شعوری طور پر منافقوں والی بات ہے جو ہم میں پائی جا رہی ہے۔ علماء اگر اصلاح کی کوئی بات ہمیں کہیں، چپ چاپ سن لو اور اپنا جائزہ لے لو ایمانداری سے، اگر وہ بات اپنے اندر موجود ہے تو چپ چاپ اصلاح کر لو، الٹا علماء پر الزام نہ لگاؤ یہ منافق ایسا کرتے تھے۔ سمجھے نا؟ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ یہی ساری حقیقت کو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ خدا نہ کرے یہ بات ہم میں ہے، اپنا جائزہ لے، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کی خاموشی سے فکر کر لینی چاہیے۔ آگے چلیے، منافقوں کی 10ویں علامت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں اور بشارتوں کو جھٹلانا۔ پہلے دلیل سنیں، پھر میں اپنا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب 22ویں پارے میں بھی 21ویں پارے میں بھی ایسی آیات موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقوں کے سامنے ہمارے آقا نے اللہ کی طرف سے ایمان پر، ایمانی اعمال پر اور شریعت پر استقامت، یعنی احکام شریعت پر ہر حال میں جم جانے پر، حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، ہمارے آقا نے شریعت پر استقامت کی جو بشارتیں سنائیں، ان فضیلتوں اور بشارتوں کو سن کر منافقوں نے انکار کیا۔ سمجھے نا؟ چنانچہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ مِن قَبْلِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اس قسم کی آیت ہے، میرے ذہن سے ابھی نکل رہی۔ بہرحال اب بات اصل میں یہ تھی کہ غزوہ احزاب خندق کا موقع تھا، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جا سکتا۔ مدینہ منورہ کو باہر کی ساری طاقتیں مل کر مدینہ المنورہ کے باشندوں اور خصوصاً مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کے پلاننگ سے آگے بڑھے۔ اس موقع پر ان حالات کے پیش نظر ہمارے آقا نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد، بہت غور و فکر کے بعد، اپنے ڈیفینس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے اطراف میں خندقیں کھودنے کی رائے پر فیصلہ ہوا۔ یہ تقریباً سب جانتے ہی ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے میں آپ سے، اچھا چلیے اس کو ہم بعد میں بدلاتے ہیں، ہمارے آقا نے صحابہ کو مدینہ کے اطراف میں خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا۔ وہ سلسلہ ہمارے
بادشاہوں کے زمانے میں بھی تھا. آپ قلعوں کے ارد گرد کا جو حصہ ہے دیکھیں گے وہاں خندق نما، تاکہ کوئی دشمن آسانی سے آ نہ سکے اور ہم پر حملہ نہ کر سکے. بارہ وہ تفصیلات میں نہیں جاتا. مجھے جو اصل بات بتلانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں اور بشارتوں کو جھٹلانا یہ منافقوں کی پہچان. صحابہ حضور کے حکم پر اپنے دفاع اور ڈیفینس کے لیے خندقیں کھود رہے تھے، اور خود حضور نے صحابہ کی ٹولیاں اور جماعتیں بنا دی، 3-3 4-4 کی، کہ تم 3 یہ حصہ کھودیں گے وغیرہ وغیرہ. خود حضور بھی اس میں شامل رہے تھے. چنانچہ خندق کھودنے کے درمیان میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک بڑی چٹان، کیونکہ مدینہ المنورہ تو پہاڑوں کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے، ایک بڑی چٹان آ گئی. صحابہ سے وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی. حضور کو جب اطلاع دی گئی تو ہمارے آقا خود تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لیا اور وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ پڑھ کر کے زور سے ہمارے آقا نے کدال وہ خندق پر ماری. یہ ہمارے آقا کا معجزہ بھی تھا، قرآن پاک کی اس آیت کی برکت بھی تھی. چنانچہ جیسے ہی ہمارے آقا نے کدال چٹان پر ماری، چٹان کا ٹکڑا ہو گیا، ایک ٹکڑا کٹ گیا. یہاں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، اور وہ بات کام کی ہے، یاد رکھیے گا. فرمایا دیکھو بہت سخت مشکل میں ہمارے آقا نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا جب کڈال ماری تو اللہ نے چٹان کو توڑ دیا. اس سے علماء مفسرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر مشکل وقت میں بندہ اس آیت کریمہ کا اہتمام کریں تو اللہ اس آیت کی برکت سے مشکل وقت کو دور کر دے گا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا سمجھیں. خیر، پہلی مرتبہ جب وہ چٹان ٹوٹی ایک روشنی اور ایک نور نمودار ہوا، ظاہر ہوا. ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ جو خندق، یہ جو چٹان ٹوٹی ہے، اس سے جو روشنی اور نور نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اللہ نے بطور معجزہ مجھے اس میں کسرا کے محلات دکھائے. پھر ہمارے آقا نے دوسری مرتبہ بھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پڑھ کر کے چٹان کو کدال مارا، تو پھر دوسری مرتبہ اس کا دوسرا حصہ ٹوٹ گیا. اور اس مرتبہ جو روشنی نمودار ہوئی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا اس مرتبہ کی روشنی میں اللہ نے روم اور اس کے محلات مجھے دکھائے. پھر تیسری مرتبہ بھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پڑھ کر کے آقا نے کدال کو چٹان پر مارا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور اس مرتبہ جو روشنی نمودار ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ اس روشنی میں اللہ نے مجھے یمن اور اس کے محلات دکھائے. اور پھر آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فیوچر میں، آج تو حالات ذرا ہمارے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن آئندہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لیے کسرا کو بھی اور روم کو بھی اور یمن کو بھی فتح کرے گا. جب یہ بشارت ہمارے آقا نے سنائی تو منافقوں نے ہمارے آقا کی اس بشارت کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے لو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کھانے کو لالے پڑ رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اپنی خود کی حفاظت کے ٹھکانے نہیں ہیں، اور دنیا کی سپر طاقتوں کے فتح ہونے کی خوشخبریاں سناتے ہیں. یہ ان بشارتوں اور فضیلتوں کو جھٹلایا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی سورہ احزاب میں آیات مبارکہ نازل ہوئی جس میں منافقوں کی یہ علامت کو ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بشارتوں، وعدوں اور فضیلتوں کو جو ایمان سے متعلق دی گئی، جو اعمال سے متعلق دی گئی، جو شریعت پر استقامت سے متعلق دی گئی، اس کو جھٹلانا منافقوں کی علامت ہے. ایک دوسری آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں منافقوں نے جب وعدے کیے تھے، یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے کہ جب حالات میں مبتلا ہوتے ہیں
تو اس وقت وہ اچھی اور بھلی بھلی باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ نے یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ تنگی، یہ پریشانی دور کر دی تو اتنے روزے رکھیں گے، اتنے نمازیں پڑھیں گے، اتنا صدقہ خیرات کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ان کو مشکل حالات سے نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ بِهِ بَخِلُوا بِهِ. چنانچہ ان آیات مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے. میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو زبان سے تو آج ہم نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن غالباً ہمارا عمل کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ایمان اور اعمال اور استقامت پر جو وعدے کیے اس پر کامل یقین نہیں ہے؟ مثلاً اللہ اور اس کے رسول نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ حق حلال کی محنت سے کماؤ، اسی میں ہم تمہیں برکتوں سے نوازیں گے. حرام کا اگر کماؤں گے تو کثرت تو ہوگی لیکن برکت اڑ جائے گی. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بشارتیں، فضیلتیں اور وعدے نہیں ہیں. یہ تو میں ایک مثال کی طرف ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں، لیکن ان بشارتوں پر کیا ہمیں یقین ہے؟ ہمارا عمل تو انکار کر رہا ہے. ہمیں نقد نفع ہونا چاہیے، چاہے حرام سے ہو، حرام کی جاب کرنی پڑے تو ہم تیار ہیں، کیونکہ پیسہ بہت مل رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور اس میں بے برکتی کی وعید اور مذمتیں، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یقین مانیے میرے بھائیوں، یہ باتیں صرف منافقوں میں نہیں تھی، غیر شعوری طور پر ہم میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں. ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منافقوں کی 11ویں علامت وعدہ خلافی کرنا. چنانچہ کئی مرتبہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول، جیسے سب سے پہلے جب مدینہ المنورہ میں منافقین کا ظہور تو وہی ہوا تھا. مدینہ المنورہ میں جب ہمارے آقا گئے تھے تو وہاں کے مسلمانوں کے علاوہ جو باشندے تھے، یہودی وغیرہ، اور انہی کے ایک شاخ تھے منافق، ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، لیکن اگر ہم پر اگر کسی باہر کی طاقت نے حملہ کیا تو ہم مل جل کر کے اس کا دفاع کریں گے وغیرہ وغیرہ. بہت تفصیلات ہیں. منافقوں نے بھی اس وعدے میں حصہ لیا تھا اور یہ وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن جب موقع آیا تو منافق اپنے وعدے سے مکر گئے. غزوہ احد کا جب موقع تھا تو دشمنوں کا لشکر تقریباً 3000 پر مشتمل تھا اور ہمارے آقا کے صحابہ کا لشکر صرف 1000 پر مشتمل تھا. 1000 کے لشکر کو لے کر ہمارے آقا مدینہ المنورہ سے جب نکلے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کر کے علیحدہ ہو گیا. یعنی مشکل وقت میں اس نے ہمارے آقا اور صحابہ کا ساتھ چھوڑ دیا. یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اس ایک جملے کو پورے بیان اگر یاد نہیں رہتا، اس ایک جملے کو یاد رکھ لیجئے. قرآن و سنت سے یہ جملہ بالکل پکا سچا ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے، صاحبوں برے وقت کا اچھا وصف یہ ہے کہ وہ اچھوں اور بروں کی پہچان کروا دیتا ہے. کیا کہا؟ برے وقت کا اچھا وصف یہ ہے کہ برا وقت اپنوں اور پرایوں، اچھوں اور بروں کی پہچان کروا دیتا ہے. سمجھے نا؟ جو برے وقت میں آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہے حقیقت میں آپ کے خیر خواہ اور مخلص. منافقوں نے اکثر ایسا کیا، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. تو بہرحال وعدہ خلافی کرنا، اور حدیث پاک میں ہے اذا وعد اخلف، منافق کی بنیادی پہچان یہ ہے وعدہ خلافی کرنا. میرے بھائیوں، کیا غیر شعوری طور پر جانے انجانے میں یہ برائی ہم میں نہیں پائی جاتی؟ جو لوگ تاجر ہیں،
یا جنہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، بازار میں روزانہ کتنے وعدے کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں کہ کل آنا میں تم کو پیمنٹ دے دیتا ہوں، کل آنا مال بھیج دیتا ہوں میں، وغیرہ وغیرہ، پہلے ہی سے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کل تو آنے دے، دیکھ لیں گے، پھر دوسرا اس کو دوسرے اعتبار باہر سے اس کو بلاٹی کھلا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وعدہ خلافی کرنا اگر مسجد میں برا ہے تو بازار میں بھی برا ہے، حقیقت میں برا ہے تو تجارت میں بھی برا ہے۔ بہرحال وعدہ خلافی کرنا سچے مسلمان کی شان اور پہچان نہیں، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔